अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपसे मुखातिब हूँ। और आज चूँकि आखिरी संडे जून का, तो मैंने कहा कि आपको जैसा एज़ पर माय कमिटमेंट मंथली प्रेडिक्शन आपको मुख्तसरन बता दूँ। बाकी मैं हर हफ्ते का तो अपना वीलॉग बनाता हूँ, वीकली प्रेडिक्शन का, वो यूट्यूब चैनल पे जो मैंने बनाया हुआ है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। बस सिर्फ वो चैनल को देखा करें आप, और कोई उसके ऊपर लेन देन कोई वो चीज़ ना किया करें, ये हमेशा बोलता हूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ पहला बुर्ज हमारा जो ये प्रेडिक्शन है मंथली फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई वालों के लिए कैसा हो सकता है? देखिए, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी चेंज हो रही है आसमान के ऊपर, तो आप लोगों को, रीज़ वालों को जल्दबाजी नहीं करनी, अपने गुस्से पे काबू रखना है, और कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसका बाद में आपको पछतावा हो। प्लस ये एनर्जी, गर्मजोशी, एक जिसे वार्मनेस, इंथुजियास्टिक तो बनेंगे आप, मगर उसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। प्लस अगर अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माली लेन देन में भी एहतियात कीजिएगा ज़रा। लगता ये है कि आपको जुलाई के महीने में कोई सफ़र का भी जो है इम्कान बन सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो, थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में रखिएगा और किसी चीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा होने दीजिएगा। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें यकीनन अल्लाह के हुक्म से बेहतरी आ जाएगी। आपकी कोई प्लॉट या मकान या फ्लैट की ख़रीदो फ़रोख्त का इम्कान बनेगा। इसके अलावा कुछ सैर व सयाहत की भी तरफ आपका रुझान रहेगा। सेहत के मामले में अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आप हार्ट का प्रॉब्लम आपको है, तो ये थोड़े से आपने टाइम एहतियात से गुजारना है। मसलन एहतियात से मुराद ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो चलती रहे, मगर अपना चेकअप और अपने गुस्से के ऊपर आप, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका एकदम ज़ुब करके ऊपर जाएगा, तो ये ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल चीज़ें भी बेहतर रहेंगी, और कोई ना कोई चीज़ आपकी डील हतमी कंक्लूजन पे पहुँच जाएगी, यानी वो फाइनलाइज हो जाएगी, और बच्चों के हवाले से भी बेहतर रहेगा। इसके बाद है हमारा दूसरा बुर्ज, बुर्ज सौर, टॉरस। टॉरस वालों को आपको बहुत एहतियात करनी है। अल्लाह ना करे कोई लिटिगेशन के मामलात, कोई अदालती उमूर अगर आपके ज़ेर समात हैं तो उनको डिले कीजिए। प्लस कोई ऐसा काम ना कीजिए जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए। मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे कि ये वो टाइम चल रहा है कि लोगों की चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं। वो फिर मदावे तो बाद में होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर रेपुटेशन डैमेज हो जाती है। दूसरा, आपने किसी को अगर राह चलते में कोई झगड़ा या कोई ऐसी कैफियत बने तो आपने उसको अवॉइड करना है, वरना बाद में वो मसला तवील बन सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी आपकी अपने घरेलू मामलात में या अपने पड़ोस के मामलात में कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पर आपने अपने जो टैक्स के मामलात हैं उनको बड़े ध्यान से देखना है। आपने कोई ड्राइविंग करते वक्त बहुत एहतियात करनी है। कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको, अल्लाह ना करे, अगर आपने वायलेशन की तो उसका भरपाई करनी पड़ेगी आपको। किसी रिश्तेदार का अयादत, उसकी तीमारदारी के लिए जाने का इम्कान है, और ये टाइम आपके लिए ऐसा है कि आप किसी के मामलात में दखल ना दें, कान खुले रखें, ज़ुबान बंद रखें। हाँ, बैरून मुल्क सफ़र के इम्कान बन सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आपका वीज़ा या कोई डॉक्यूमेंटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका भी इम्कान बन सकता है। और कोई आपके ख़िलाफ़ गलत किस्म की कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश करने का इम्कान बन सकता है, मगर इंशाअल्लाह ताला कुछ प्लैनेट माइनर से आपके लिए थोड़ा फेवर भी पैदा करेंगे। आपका अपना लग्नेश जो आपका लॉर्ड है वो बेहतर हो जाएगा, तो वो एक बचत होगी। मगर खुफिया, पस पर्दा और पर्दे के पीछे रह के जिनको आप दोस्त समझते हैं उनको फ़िलहाल दोस्त ना समझें, यानी ज़हनी तौर पर, और अल्लाह ताला से अपने लिए रहम व करम मांगे।
بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا. فائنینشیل کاروباری معاملات بہتر چلتے رہیں گے, لیکن آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے اندر رسک فیکٹر آتا ہو. اسٹاک مارکیٹ, اسپیکولیشن والے کام, ان میں سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا. اچانک اونچائی اچانک نیچائی, یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں آج کل حالات. اور غیر ملکی سفر ہاں بالکل ہونے کا امکان, اور کوئی گاڑی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جیمنائی جوزا. جوزا والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی اسٹبرنیس کو کنٹرول کیجیے گا. اگر فوجی حلقوں میں, اگر عسکری حلقوں میں, اگر آپ کے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا اٹکا ہوا ہے جس کے لیے آپ منتظر ہیں, ہو سکتا ہے اچانک وہ ہو جائے. اچھا, بتایا جائے آپ کو کچھ اور نکلے کچھ, اس کا بھی امکان ہے. قرض کے معاملات ذرا دیکھ بھال کے ڈیل کیجیے گا. اور آپ کو اگر ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں, سفر کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ کامیابی ہو سکتی ہے. جیمنائی خواتین اپنی صحت کا خیال رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. جذباتی فیصلے اگر آپ کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. جتنا اسموتھ اور جتنا پیشن کے ساتھ آپ چلیں گے, صبر و تحمل کے ساتھ, اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور اگر آپ کوئی ملازمت میں, تو وہاں آپ کے معاملات میں بہتری آنے کے امکان ہیں اور چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. کچھ گھریلو تقریبات یا سماجی تقریبات میں شرکت کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی گھر کی رینوویشن یا گھر کی تبدیلی کا بھی امکان بن سکتا ہے, مگر سوچ سمجھ کے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیے گا. اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں اگر ذرا سا آدمی جلد بازی کر لے یا جذباتی ہو جائے تو نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے. تو جو بھی کام کرنا ہو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کیجیے گا. چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو یہ کہوں گا اس وقت آپ کوشش کیجئے, آپ کی پروفیشنل معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے. آپ کے غیر ملکی سفر کے بھی امکان بن سکتے ہیں. بیرون ملک سے کوئی اچھی نیوز بھی آپ کو مل سکتی ہے. اور آپ کے ہائی اپس کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگر کچھ آپ کو فنڈ یا پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرا دے گا. اور آپ کو اپنی اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی کیس بن گیا ہے یا کوئی ایسی ویسی چیز ہو گئی تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آپ کے حق میں موافق نظر آئیں گے. اور کوئی کام میں جب تک بلیک اینڈ وائٹ نہ دیکھ لیں اس میں احتیاط کیجیے گا. خواتین و حضرات, ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین و حضرات, ہر دفعہ عرض کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ, لنکڈ ان پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, کسی بھی کنیکٹیوٹی پہ اگر کوئی موبائل نمبر ہو یا آپ سے کوئی سوشل میڈیا پہ 1 روپے کا بھی ڈیمانڈ کرے تو آپ نے نہیں سننا, آپ نے سمجھ لینا وہ فراڈ ہے, یا موبائل نمبر ہو تو بھی فراڈ ہے. میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں, میں نے صرف یوٹیوب چینل اپنا ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے بنایا, اسی نام سے فیس بک, اسی نام سے انسٹاگرام ہے. ان دو پہ ابھی میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, یوٹیوب چینل کو فوکس کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو سنیں, اس پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا. باقی اس کام کے لیے ایک ARY اور ایک میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی کا, جہاں کا نمبر ہمیشہ آخر میں بتاتا ہوں. اب میں چلتا ہوں اپنے 5ویں برج, برج اسد. لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اگر آپ اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. کرپٹو, اسٹاک, ان میں ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا. تھوڑا سا آپ کو اپنے مخالفین جو ہیں دوبارہ کچھ سازش یا اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر اگر آپ اگر باہر جانے کے لیے جو سوچ رہے ہیں یا ابراڈ کی ٹریولنگ کا آپ پلان کر رہے ہیں تو بہتر ہے وہ کر لیجئے. لانگیٹیوڈ چینج ہوتا ہے, ڈگریز چینج ہوتی ہیں, پازیٹیو افیکٹ آنے لگتا ہے. یہ وہ وقت ہے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اسٹریٹجی بنائیں جو آگے چل کے آپ کے لیے بہتر ہو. سوشل میڈیا پہ یا اس سے متعلقہ کسی چیز کے اوپر اگر آپ کی کنیکٹیوٹی ہے تو احتیاط کیجیے گا, ورنہ اللہ نہ کرے کوئی اسکینڈلائز کر سکتا ہے آپ کو. اور اپنے معاملات کو اسموتھ رکھیے گا, قانونی تقاضے پورے کیجیے گا تو آپ کے لیے بہتر رہے گا.
کچھ اچانک اخراجات آپ کو درپیش آ سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوپ اپ کر جائیں گے۔ کوئی آپ کی پرانی چیز جو آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، یا کوئی گمشدہ چیز، یا کوئی رقم پھنسی ہوئی ہو، وہ مل سکتی ہے۔ فائنینشلی میٹر آپ کے تقریباً مساوی رہیں گے، اور آپ کے اندر ایک کریج پیدا ہوگی، ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اس حوصلے کو مثبت انداز سے ڈیل کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے چیزیں آگے بہتر ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا، ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑے سے آپ کے معاملات میں اب جہاں اگر کوئی پرابلم آ گئی تھی تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ذرا سا کچھ غلط قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ ہو سکتا ہے اپنے مکان کی آرائش و زیبائش کے اوپر کچھ پیسہ خرچ کریں، یا کچھ الیکٹرانک ایکوپمنٹس کے اوپر آپ کا اخراجات نظر آئیں۔ قانونی معاملات کو بڑا دیکھ بھال کے ڈیل کیجیے گا، چاہے آپ پراپرٹی لیں، چاہے آپ گاڑی لیں، چاہے کوئی بھی چیز لیں تو اس کی رسید اور ڈاکومنٹڈ اس کو بنائیے گا۔ زبانی وعدوں پر بھروسہ مت کیجیے گا، اور آپ کی کوئی بیماری جو بہت عرصے سے پرابلم کر رہی ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ پیٹ کے معاملات تھوڑے خراب ہو سکتے ہیں، اگر ان لاس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کوئی خرابی آ گئی تھی تو وہ بہتر ہو جائیں گے، اور فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے لبرا، میزان۔ میزان والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر آپ کی شخصیت میں کچھ دلکشی پیدا ہونے لگے گی، آپ کی بیماریوں میں تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور لیکن آپ نے اپنے شریک حیات چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتری آ جائے گی، اور روحانی کام، روحانی چیزوں میں آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ آپ اپنی تعلیمی کارکردگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو خواب میں کسی کی زیارت ہو سکتا ہے آپ کو نیک و اچھے خواب آئیں، اور اگر آپ کسی سے پیسے کا تقاضا کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کامیابی مل جائے، اور اگر آپ سیاست سے وابستہ ہیں تو کوئی نئی چیز آپ کے ذمہ لگائی جائے گی، اور اپنے لیے آپ مشکلات نہ پیدا کیجیے گا، اور کوئی ایسا کام جسے کہتے ہیں نا اڑتا تیر، وہ مت لیجیے گا ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور جذبات میں مت آئیے گا، کیونکہ آپ کا تو برج تقاضا یہی کرتا ہے کہ ہر چیز کو متوازن انداز میں چلایا جائے۔ فائنینشلی بھی چیزیں کسی حد تک بہتر ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے گھر میں بہن بیٹی یا کسی کے لیے رشتے کی آمد ہو، باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے ذرا سے جو معاملات اٹکے ہوئے تھے ان میں کسی حد تک تھوڑی سی بہتری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ نے سوچا تھا کہ یہاں پہ میرا 10 لاکھ خرچ ہوگا، وہاں پہ ہو سکتا ہے 15 لاکھ ہو جائے۔ یہ آپ کے اخراجات اچانک بدل جائیں اور اوپر کی جانب آ جائیں، اس کا بھی امکان ہے۔ تھوڑا سا آپ اپنے گھر میں معمر افراد کی صحت کا خیال رکھیں، بچوں کے حوالے سے بہتر ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا، اور آپ کا لگتا ہے تھوڑا بہت آپ کے میڈیکل پہ یعنی طبی معاملات میں اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اچانک کسی پرانے دوست عزیز سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آپ نے اپنے گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ فائنینشیل چیزیں کافی حد تک بہتر ہوں گی، اور وہ لوگ جو آرم فورسز یا عسکری ذرائع سے تعلق رکھتے ہیں، یا پولیس، جس میں بھی آ جاتی ہیں فورسز، ان لوگوں کے لیے جو وہاں کام کرتے ہیں کوئی ان کے لیے بہتری کے سبب بننا شروع ہو جائیں، کوئی آپ کے لیے، یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ پروموشن ہو جائے، لیکن اس کے آثار یا اس کے سمٹمز پیدا ہونے لگیں، اور باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو خاص طور پر اپنے گھر کی نکاسی کا خصوصاً خیال رکھیے گا کہ آپ کی لائنز چوک نہ کریں، ورنہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ راہو کی کچھ نگاہ ایسی پڑ رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ آپ کو چیزوں سے اب تھوڑی سی نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے تھے یا کوئی بیماری آپ کو تنگ کر رہی تھی تو اس میں بہتری ہو جائے گی، اور کچھ بھی بظاہر آپ کو نظر آئے اس پہ دل برداشتہ نہیں ہوئیے گا، کیونکہ آگے چل کے چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی جس میں آپ کے لیے ہو سکتا ہے کوئی نئے
وینیوز کھلیں۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندانی معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ تھوڑا سا اپنے پاؤں کا، ایڑی کا، جوڑوں کا، ہڈی سے ریلیٹڈ چیزوں کا خیال رکھیے گا، یا پھر دانتوں کا، اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور کچھ اخراجات بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آمدنی بھی بہتر ہوگی۔ لگتا یہ کہ زندگی میں کچھ نئی چیزیں، نئے کام آپ کو شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کوئی کاروبار کے اندر آپ کی یا تو نئی پارٹنرشپ، نئی بہتری، یا اس کے اندر انویسٹمنٹ مزید ڈال سکتے ہیں آپ۔ 10واں برج ہے ہمارا برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا سوچ سمجھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کچھ بہت بڑی آمدنی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم ہو۔ اگر آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہاں، اس میں آپ کی بہتری ہو سکتی ہے۔ فیملی لائف کے اندر تھوڑی سی بہتری آئے گی، آمدنی اچھی رہے گی، مگر وعدے اور کاموں میں ہاتھ سوچ سمجھ کے ڈالیے گا۔ ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو کچھ نظر آئے، آگے چل کے کچھ اور ہو جائے۔ اور اونچائی سے یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ آپ کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ اور ماحول کو گھر میں کشیدہ نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ آگے چل کے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیپریکون لوگ جو کہ شو بزنس یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ کوئی پرابلم، کوئی پریشانی ان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور آپ کا اگر کسی حکومتی حلقے سے کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کے ہونے کی قوی امید ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ 2 بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دیکھیں، کیپریکون پہ اختتام کیا تھا، ایکوریس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ ایکوریس والوں کو آپ کی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، تھوڑا سا صحت میں مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے، ہو سکتا ہے کمر کا درد، سر کا درد، اسپائنل کارڈ، سروائکل، یہ پرابلم دوبارہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ فائنینشلی چیزوں میں کسی حد تک بہتری آئے گی، کچھ کمیونیکیشن آپ کی لوگوں کے ساتھ بڑھ جائے گی، اچانک کوئی اچھی نیوز بھی مل سکتی ہے اور اچانک کوئی بیڈ نیوز بھی مل سکتی، دونوں ایکسٹریم لیول ہوں گے۔ آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو نبھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی والدہ کا جو ہے ان کی صحت کا خیال رکھیے، اور فائنینشل ڈیلنگ میں ابھی تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ یہ مرکری جب جیمنائی میں پہنچے تو اس وقت اس کو ڈیل کیجئے گا۔ صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم، ان کی صحت کو فوکس کیجئے، اور ہو سکتا ہے کوئی سفر یا کچھ ریلیکسیشن آپ کی لائف میں آئے اور آپ تھوڑا سا آرام طلبی یا تھوڑا سا اپنے آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے تھوڑا سا کہیں گھومنے کے لیے جائیں تاکہ آپ انرجی ریگین کر سکیں۔ اور آپ نے اپنے نجی معاملات کو کسی تیسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، ورنہ بے عزتی یا امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور کچھ ساتھی رومانوی جو معاملات ہیں ان میں کوئی اچانک فرمائش یا اچانک کوئی خواہش کا اظہار کیا جائے تو دیکھ لیجئے گا، اپنی استطاعت سے باہر نہ نکلیے گا، پراپرٹی کے حوالے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کے لیے اب آگے چل کے تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے گاڑی کی تبدیلی ہو جائے، ہو سکتا ہے بائک کی تبدیلی ہو جائے۔ اس کے علاوہ تھوڑے سے اخراجات آپ کی توقع سے زیادہ آپ کے بڑھ جائیں گے، مگر کوئی نیا سلسلہ، نیا کام کرنے کی آپ کوشش بھی کریں گے۔ زمین جائیداد کی اگر خرید و فروخت کے معاملات میں آپ ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو نمبر 2 کام، 2 نمبر کا کام ہو، اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کو سرجری یا کوئی چیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کو خاص طور پر اپنی ٹانگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور بچوں کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جذبات میں کام نہ لیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ فائنینشیل چیزیں بہتر رہیں گی، مذہبی سفر کے امکان بنیں گے۔ اچھا، مذہبی سفر کا امکان پائسس والے کے لیے بھی ہے اور جیمنائی والے کے لیے بھی ہے اور سیجیٹیرس والے کے لیے بھی ہے۔
कैंसर वाले के लिए भी है, वो मैं भूल गया था, इसलिए मैं चारों को कंपाइल करके आपको बता रहा हूँ, यानी मजहबी रूहानी सफ़र, हज, उम्रा, ज़ियारत। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक मुख्तसर सा जायज़ा लिया मैंने। मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो मैंने चीज़ें मैंने कहा था अपने वीलॉग चैनल पे, 16 जुलाई के बाद आप देखिएगा, 16 जुलाई से लेके ये अक्टूबर सितंबर तक का टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है। सियासी हवाले से, दुनिया के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। जैसे मैंने दिसंबर 2021 में कहा था ना, अप्रैल के बाद महंगाई की लहर, फिर बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसी तरह मैं अब ये बोल रहा हूँ। तो ये ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पे एक बात हर इंसान के लिए मैं कह रहा हूँ, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, वो चीज़ें जिनसे इंसान को कोई मोहलिक फ़ौरन ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो, ऐसे एडवेंचर और ऐसे कामों से ज़रा दूर रहिएगा। बाकी दुनिया में बहुत कुछ आपको नज़र आएगा। खान साहब भी आपको बहुत भरपूर तरीके से अब रिएक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, आमीन। और बाकी तो हालात आप देख रहे हैं, जो मैं आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ वो चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं। ख़वातीन और हज़रात, फिर दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल है, हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी। जो चीटर हैं उन्होंने बनाया हुआ है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजर। फेक, सब जाली है जो वो लोग बना रहे हैं। उस नाम से फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, और कोई आपसे पैसे की डिमांड करे सोशल मीडिया पे, तो समझ लीजिएगा ये फेक है, बकवास है और फ्रॉडिया है। और अपने सदक़े, अपनी खैरात अपने हाथ से कीजिए। और इस काम के लिए मैंने सिर्फ अपना ऑफिस मखसूस किया हुआ है, जो पीसी होटल कराची में। वहाँ पे दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 बजे तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क से मुझे कॉल करें, ओवरसीज़, उनसे मेरी दरख्वास्त है, जब आप कॉल करें तो कहें हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए और मुझे भी इत्मीनान हो जाए। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस। और क्या कहना चाहिए, आज इतवार है, आज तो बंद होता है ऑफिस, आज ना कीजिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, उसके बाद उम्मत मुस्लिमा पर बहुत अपना करम करे। और ख़ास तौर पे मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, हमारे जो इंडियन मुसलमान भाई हैं, कश्मीरी तो बेचारे पहले ही भुगत रहे हैं, उनके लिए ज़रा टफ़ टाइम आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मेरे आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये चीज़ें अल्टीमेट जब ये होगा तो फिर वो होगा जिसके ऊपर आजकल लोगों ने बोलना छोड़ा हुआ है। ग़ज़वा हिंद, ये सब उसकी इब्तिदाइया मुहर्रिकात हैं। और जिसने उससे मुंह मोड़ा, या जिसने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, यानी वो नहीं कि अपने मुसलमान भाई या अपने किसी मज़लूम इंसान, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसके साथ ज़्यादती करे। जब मुल्कों की आपस में जंग होती है तो फिर उसने जिससे मुंह मोड़ा, तो वो अल्लाह के नज़दीक समझ लें जहन्नुमी कुत्ता है। उसमें शरीक होना, उसमें हिस्सा लेना हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी का हक़ है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा अपनी रहमतों में रखे, आमीन। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।